مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک تو مال کا بخل ہے نا، یہ عمل کا بخل ہے، اور عملوں میں سے درود شریف سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی جب آیت درود پڑھی جائے یا درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بغیر دیر کیے حضور پر ایک بار درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ الحمدللہ ہم اپنی ہفتہ وار جمعۃ المبارک کی اس تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ آج محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھی اور جمعۃ المبارک کی یہ تربیتی نشست بھی تھی۔ بہت خوبصورت ثناخوانی ہوئی، حضور کی بارگاہ عالی میں ارمغان عقیدت و محبت پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے منور فرمائے۔ بہت مختصر سے وقت میں قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی پیروی کتنی ضروری ہے، اس پر چند جملے عرض کریں گے۔ اس آیت طیبہ کا اسلوب بڑا پیارا ہے۔ اللہ کریم اس کا آغاز فرما رہے ہیں لفظ کل سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کرنی تھی، لوگوں کو یہ بتانا تھا ہو واللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یوں نہیں کہا ہو واللہ احد، بلکہ فرمایا کل ہو واللہ احد۔ معنی کیا ہے؟ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ رب کریم نے جب اپنی بات کروائی، اپنی توحید لوگوں کو بیان فرمائی، تو وہ مالک جو خود فرما سکتا ہے اور اسی کی بات بڑی، اس نے اپنی زبان اقدس سے اپنی بات اپنے کلام میں ہو واللہ احد کہہ کر نہیں کی، بلکہ فرمایا کل ہو واللہ احد۔ اے میرے حبیب اپنی زبان نبوت سے فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ میں رب ہو کر قدرت رکھتے ہوئے اپنی بات خود نہیں کرتا، محبوب کی زبان سے کہلواتا ہوں۔ تو جب تم نے میری طرف آنا ہو تو تمہاری بات بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ہو کر آئے گی تو قبول ہوگی۔ یہاں یعنی اس آیت میں بھی اشارہ حضور کی اتباع کی طرف ہے کہ تمہیں بھی رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، پیچھے چلنا ہوگا، اور اپنی بات رسول اللہ کی ذات اقدس کے ذریعے مجھ تک پہنچانا ہوگی۔ حضور رابطہ ہیں، تمام انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ربط کا ذریعہ بنایا۔ انبیاء اور رسل ربط بنے، رابطہ بنے، انہوں نے تعلق قائم کیا مخلوق کا خدا کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا وہ بندگی جو میرے حبیب کی اتباع کے بغیر ہوگی، عبادت میری ہے، میں وہ بندگی قبول ہی نہیں کروں گا جس میں اتباع نبوی نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کل اے میرے حبیب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور کس کا دعویٰ نہیں ہے؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ یہ تو کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔
کہتا ہے کہ نہیں، ہر کوئی کہتا ہے نا بھائی، ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے پھر اس دعوے کی مجھے دلیل چاہیے. دیکھیں نا، کوئی دعویٰ بھی بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہوتا. ایک دعویٰ ہے کہ باہر روشنی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوگی کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو سورج کا نکلنا روشنی کی دلیل بنا کہ روشنی اس لیے ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت کی کمی میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے. تو دعویٰ یہ تھا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ واقعی تمہارا ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں مجھے دلیل چاہیے، اور دلیل بھی وہ چاہیے جو میں کہتا ہوں. دلیل بھی وہ چاہیے جو میں ارشاد فرما رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہو تیری پیروی کر لیں، ان سے کہو میری پیروی کر لیں. باری تعالیٰ جب یہ دلیل کوئی لے کر آئے گا تو کیا تو اپنی محبت عطا فرما دے گا؟ تو رب کریم فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ خود فرمائے گا یحببکم اللہ، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. جب یہ دلیل تم دو گے، جب تمہاری ذات سے، جب تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے اطاعت رسول کی خوشبو آئے گی، اس میں اطاعت رسول نظر آئے گی، وہ رسول اللہ کے متبع بن کے تم اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے، پھر تمہیں کچھ نہیں کہنا پڑے گا. یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. وہ اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. تمہارے سارے، اب تم اتباع رسول کر کے آ رہے ہو تو اس اتباع رسول کا صلہ یہ ہے، انعام یہ ہے کہ اللہ تمہیں محبوب بھی بنائے گا، قرب بھی دے گا، اور تمہاری گندگی بھی صاف فرما دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. تو قرآن عظیم نے بے شمار کئی پیرایوں میں کہیں کہا ہم نے تمہارے لیے حضور کو نمونہ بنا دیا، کہیں کہا اتباع رسول کر لو، کہیں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کر لی. لیکن اس آیت میں اسلوب بڑا اچھوتا اختیار کیا، فرمایا کہ تمہیں اللہ کی محبت کی دلیل دینا ہوگی. اب لفظ ایک بولا ہے فاتبعونی، میرے محبوب ان سے کہو میری اطاعت کر لیں، میری اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میری محبت تب ملے گی جب میرے حبیب کی اطاعت کرو گے. جب میرے حبیب کی، ایک لفظ میں کیا سمجھا دیا، میں نے اس رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی. اب پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر تو اللہ کی بندگی بھی ممکن نہیں. اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کا کوئی عمل جو اللہ کے لیے کرتے ہیں جب تک وہ رسول اللہ کی اطاعت کے سانچے میں نہیں ڈال جاتا وہ عمل ہی نہیں بنتا، وہ بندگی ہی نہیں بنتی. بندگی تب بنتی ہے جب اس کو اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر رسول اللہ نے کیا. حج ہی لے لیں، کوئی حج کرنے نکلے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو نہ جائے، پورا مکہ شریف پھر کے آ جائے، مزدلفہ بھی جائے، مینا بھی جائے، حرم شریف کا طواف بھی کر لے، اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں. کہا وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو وہاں ٹھہرے. بڑی پیاری بات ایک عارف نے لکھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے 3-4 سوال کیے گفتگو فرمانے سے پہلے. سب سے پہلا سوال کیا ایو شہر ھذا،
یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے؟ بھئی 9 ذی الحج کو سارے وہاں جمع تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ذی الحج کا مہینہ ہے، سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ذی الحج نہیں؟ فرمایا جیسے حضور آپ فرمائے ذی الحج ہی ہے۔ پھر حضور نے اشارہ کیا ایو بلد ھذا، مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ وہ سارے پیدا ہی مکہ میں ہوئے تھے، کیا انہیں نہیں خبر تھی کہ مکہ ہے؟ سب نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر سرکار نے سوال کیا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ حج کا دن تھا۔ جواب کیا تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بعد میں کسی نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیے؟ تو جواب یہ آیا کہ ہم اس لیے خاموش تھے کہ پتہ نہیں رسول اللہ کی منشا کیا ہے، پتہ نہیں حضور کس لیے پوچھ رہے ہیں، ہم غلط جواب نہ ہم کہیں مکہ ہے، سرکار فرمائے نہیں یہ مکہ نہیں ہے، اس دن سرکار جو کہتے وہ ہو جاتا۔ اگر کہتے ذی الحج نہیں شوال ہے تو شوال ہی ہو جاتا۔ یہ اختیار رسول اللہ کو رب نے، تو صحابہ کرام پتہ ہوتے ہوئے بھی بولتے نہیں تھے جب تک کہ رسول اللہ سے اس کی تفصیل سن نہ لیتے۔ اس قدر اتباع کا حال تھا، اتنی پیروی، اتنی اتباع کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں سرکار کے وصال مبارک کو کم و بیش 18 سال بیت گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سفر پہ جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، ایک درخت کے قریب جا کے گزر رہے تھے، وہاں غلام کو کہا سواری روک دو، سواری روک دی، نیچے اترے، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھولیں اور رونے لگ پڑے، پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ غلام بڑا حیران ہوا، پھر سواری پہ بیٹھے اور سفر شروع کر دیا۔ غلام بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا حضور ماجرا سمجھ نہیں آیا، ہمارے پڑاؤ کا وقت نہیں تھا، روٹی کا ٹائم نہیں تھا، نماز کا ٹائم نہیں تھا، رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آپ چند لمحوں کے لیے رکے، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، تھوڑا سا سونے کے انداز میں آنکھیں بند کی، مسکرائے، پھر روئے، مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور پھر فوراً آپ چل دیے۔ آپ نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ میں شاہ خوباں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا آپ کے ساتھ سفر میں ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا، اس درخت کے ساتھ حضور نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا، حضور کسی بات پہ مسکرائے بھی تھے اور کسی بات پہ حضور کو آنسو بھی آئے تھے، رونا بھی آیا تھا، میری آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں گزروں تو صحیح لیکن سرکار والا عمل دہراؤں نہیں۔ یہ اتباع ہے کہ ایک معمولی سا عمل اگر کسی راستے میں بھی رسول اللہ نے کیا تھا، صحابہ وہ عمل کر کے گزرتے تھے۔ اب یہ بندگی تو نہیں تھی، یہ عبادت تو نہیں تھی، یہ حضور کا ایک عمل تھا، معمول تھا کہ سب صحابہ سرکار سفر پہ جاتے جاتے بس وہاں ٹھہرے تھے، کسی بات پہ ہنسے بھی تھے، کسی بات پہ روئے بھی تھے، انہوں نے وہ پورا عمل دہرایا، ہنسے بھی، روئے بھی اور تھوڑا سا آرام بھی کیا، پھر آگے چل پڑے، کہا رکا اس لیے ہوں کہ یہاں میرے رسول نے یہ عمل کیا تھا، میں گزر نہیں سکتا تھا جب تک یہ عمل نہ کر لیتا۔ یہی عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر اتباع ہے آپ کو یہاں بس یہ بات اس پہ سمجھ آ جائے گی، یہی میری ایک مثال کافی ہوگی۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا وقت تھا، حضور نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ کیا اور مکہ والوں کے ساتھ مشاورت اور ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے، ہمیں اجازت دے دو، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے اپنا ایلچی اور نمائندہ بنا کے حدیبیہ سے مکہ بھیجا حضرت سیدنا عثمان غنی کو کہ تم جاؤ اور تم جا کے ان سے مشاورت کرو، بتاؤ انہیں کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، ہم نے کوئی جنگ شنگ نہیں کرنی۔ سیدنا عثمان غنی حرم میں پہنچے، بیت اللہ شریف سامنے ہے، چاہیے تو یہ تھا، اب احرام باندھا ہوا تھا، طریقہ بھی یہی تھا، شریعت بھی یہی کہتی تھی کہ پہلے جاتے ہی طواف کرتے،
عمرہ مکمل کرتے پھر کوئی بات کرتے، لیکن نہیں کیا، نہ طواف کیا، نہ عمرہ کیا، نہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا، سیدھے جس کام سرکار نے بھیجا تھا وہ کافر اپنی بیٹھے ہوئے تھے چوپالیں بنا کے، مشرکین مکہ سیدھا ان کے پاس گئے اور جا کے سرکار کی بات ان کو بتائی کہ میں رسول اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، ہم مدینہ طیبہ سے صرف اس لیے آئے ہیں کہ عمرہ کر لیں، ہم نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس کے سوا ہماری کوئی غرض و غایت، کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں اجازت دو، ہم سرکار کے ساتھ آئیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے، ابھی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی نا، اکڑ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں اجازت دیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی جب جواب سن کے اٹھے نا، اٹھ کے واپس جانے لگے تو ایک کافر نے، مشرک نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا عثمان ان کو تو اجازت نہیں ہے، لیکن تم تو اب حرم کے اندر آ گئے ہو نا، تمہیں ہم منع نہیں کرتے، تم طواف کر لو، تم عمرہ مکمل کر لو، اب تم تو اندر آ گئے ہو، تمہیں نہیں روکتے، تم عمرہ کر لو۔ آپ نے اس طرح آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور ان سب سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ اکبر، ایک جملہ ہے، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف، اپنا نام بھی نہیں لیا، کہا قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ رسول اللہ تو طواف نہ کریں اور میں طواف کر کے چلا جاؤں۔ ہم بندگی کرتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے، ہماری ساری عبادتیں ہیں رسول اللہ کے پیچھے، نبی کریں تو عبادت بنتی ہے، وہ نہ کریں تو ہم بندگی کو بندی نہیں جانتے۔ ہمیں کیا پتا تھا یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہم کہاں جانتے تھے کہ یہ خدا کا گھر ہے، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، جب تک وہ طواف نہ کرے ہم طواف نہیں کر سکتے۔ قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ عمرہ کر کے چلا جائے اور رسول اللہ عمرہ نہ کرے، اتنا کہہ کے واپس ہو گئے اور عمرہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں یہ بندگی تو اللہ کی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، پس میرے حبیب کی اطاعت کر لو تب بندگی بنے گی۔ اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ سے تمہیں محبت ہو جائے، تم خدا سے محبت کرو، خدا تم سے محبت کرے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، ایک ہی، یہ ون وے ٹریفک ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو۔ اب تین باتیں پیروی میں آئیں گی، بس اس پہ بات ختم کر لیتے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مبارک کی پیروی، وجود، حضور کے وجود کی پیروی، جیسا پہنتے تھے ویسا پہنو، جیسے کھاتے تھے ویسا کھاؤ، جیسے پیتے تھے ویسا پیو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک تھا ویسا چہرہ بناؤ، اپنے پورے سراپے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نافذ کرو، تمہارے وجود سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت نظر آئے۔ سب سے پہلی بات کہ صورت رسول اللہ کی صورت کے مطابق۔ دوسری چیز ہے عمل، ہر عمل میں رسول اللہ کی مطابقت۔ میں کئی بار آپ سے کہ پانی پینے سے لے کر اوڑھنے بچھونے، کھانے پینے، چلنے، معاملات کرنے، حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام اعمال میں رسول اللہ کی پیروی، حضور کی مطابقت، سرکار کی قدموں کی پیروی، حضور کے پیچھے چل، جو عمل سرکار نے جس طرح کیا اتنا اور ویسے کرنا ہے۔ پہلی صورت میں مطابقت، دوسری عمل میں مطابقت، اور تیسری کردار میں مطابقت۔ اگر حضور غصے نہیں ہوتے تھے تو تم بھی غصہ نہ کرو، سرکار معاف کر دیتے تھے تم بھی معاف کرو، حضور نبی کریم بچوں پر شفقت کرتے تھے تم بھی شفقت کرو، وہ بچیوں سے پیار کرتے تھے تم بھی بیٹیوں سے پیار کرو، وہ گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے تم بھی گھر والوں سے محبت کرو، انہوں نے معاشرے میں حلم، پیار اور رحمت بانٹی، تم بھی حلم، پیار اور رحمت بانٹو، تمہارا کردار بھی ویسا ہو جائے، تمہارے اندر سے بھی وہی کردار کی خوبیاں اور خوشبو آئے۔ یہ تینوں چیزوں میں مطابقت ہوگی تو پیروی رسول بن جائے گی، صورت میں، عمل میں اور کردار میں۔ بولیے صورت، عمل اور، بولیں سارے، صورت، عمل اور کردار، تینوں کو رسول اللہ کے مطابق کرنا ہوگا۔ جب تینوں مطابق ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔
جب اس طرح میرے نبی کے سراپے میں رنگ کے آؤ گے، اس طرح میرے نبی کے سراپے میں ڈھل کے آؤ گے نا، میں پوچھوں گا بھی نہیں تم کہاں سے آئے، مجھے پتا ہے تم نبی کے رنگ میں رنگ کیا ہے وہ معاف کر دوں گا، تم معافی والوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیروی سنت نبوی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے، اتنی ساری گفتگو میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کچھ بات بتائیں، کچھ اپنے اندر من کی سیاہیاں دور کر لیں، اپنی آنکھوں کو نور اور روشنی دے لیں حضور کے ذکر سے، اللہ پاک کی بارگاہ کے قرآن عظیم کے عرفان سے اپنے آپ کو روشن کر لیں۔ میری گزارش ہے آپ تشریف لایا کریں، بیٹھا کریں، ہر جمعے اتنا سارا وقت ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں حضور کے کردار کی خوشبو، سرکار کی صورت، حضور کے عمل جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جب وہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ میری بندگی بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔